السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سر آج میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ قرآن کے ایک سنجیدہ طالب علم کے لیے کیا یہ ضروری ہے کہ فلسفے اور تاریخ پہ بھی اس کی ایک گہری نظر ہو؟ اگر ایسا ہے تو وہ کون سی چیزیں ہیں، مثلاً کتابیں یا مصنفین وغیرہ، جو آپ کی رائے میں اس کے لیے کارآمد ثابت ہوں گے یا مفید ثابت ہوں گے؟ قرآن مجید کے مطالعے کی مختلف سطحیں ہیں۔ ایک سطح قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرنے کی ہے۔ سنجیدہ طالب علم بھی اپنی سطح کے لحاظ سے نصیحت حاصل کرنے تک اپنے آپ کو محدود رکھ سکتے ہیں۔ ان کے لیے ان میں سے کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن مجید نہایت سادہ اور نہایت مؤثر اسلوب میں اپنی نصیحت پہنچا دیتا ہے۔ یعنی یہ بات کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے، وہی تنہا تمہارا معبود ہے، تمہیں ایک دن اس کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ اس میں زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ قرآن مجید نے جو احکام دیے ہیں ان سے متعلق کسی بات کی تحقیق کی ضرورت ہو جائے گی، یا کہیں کوئی اختلاف سامنے آئے گا، اس کے بھی سادہ طریقے ہیں، وہی اختیار کرنے چاہیے۔ بڑے اہل علم سے مراجعت کی، ان کی تحریروں سے کوئی بات سمجھ میں آ گئی، نہیں آئی تو اپنے زمانے کے کسی بڑے عالم سے مل کر پوچھ لیا۔ ہر دور میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک سطح ہے۔ دوسری سطح یہ ہے کہ قرآن مجید جو کچھ بیان کر رہا ہے اس کو جس زبان میں بیان کر رہا ہے اس کے برتر علم کی روشنی میں، اور جس طرح کہ اس سے پہلے اس کی تاریخ بن چکی ہے، سمجھا جائے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس کے لیے بھی اس کی ضرورت نہیں ہے کہ آدمی فلسفے اور سائنس اور دوسرے علوم کا لازماً مطالعہ کرے۔ بہت کافی ہے اگر وہ سمجھتا ہے کہ وہ عربی زبان سے جس طرح کہ وہ ہے واقف ہے، اور یہ جانتا ہے کہ اس پچھلے 1200-1300 سال میں اس زبان پر، اس کے علم پر، خود قرآن کے فہم پر لوگوں نے کیا کچھ لکھا اور کیا کچھ کہا ہے، تو یہ پس منظر بہت کافی ہے۔ وہ یہ سطح بھی ہے۔ اس کے بعد ایک تیسری سطح وہ آتی ہے کہ جس میں آپ کو اپنے زمانے سے خطاب کرنا ہوتا ہے، اور آپ قرآن کو سمجھ کر یہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کو یہ بتایا جائے کہ اس کی دعوت کیا ہے۔ اس طرح کے مطالعے کے لیے پھر دنیا کو سمجھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ تو دنیا میں جو علوم قرآن مجید سے متعلق ہو سکتے ہیں وہ سبھی پڑھنے چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ بہت اچھے طریقے سے ان کا مطالعہ کیا جائے۔ فلسفے کے بھی بڑے لوگوں کا مطالعہ کر لینا چاہیے۔ ہر آدمی کے لیے یہ ممکن تو نہیں ہوتا کہ وہ براہ راست چیزوں کا مطالعہ کرے، لیکن ایسی بہت سی کتابیں لکھی جا چکی ہیں، اور اب تو نئے ذرائع نے بہت آسان طریقے سے اور بہت ہی مؤثر اسلوب میں ان چیزوں کے ابلاغ کی بڑی صورتیں پیدا کر دیں۔ ہمارے زمانے میں جو کتابیں پڑھنے پڑھانے کی ہوتی تھیں وہ نسبتاً ادق تھیں، اب لوگوں نے بڑی سہولت پیدا کر دی ہے، تو اس میں اپنے ذوق سے کسی چیز کا انتخاب کر لینا چاہیے۔ ایسے اساتذہ ہیں کہ جو دنیا بھر میں تعلیم دے رہے ہیں، فلسفے کی تعلیم دے رہے ہیں، سائنس کی تعلیم دے رہے ہیں، مذاہب کا تقابلی مطالعہ کرا رہے ہیں، اور وہ بڑی یونیورسٹیوں کے پروفیسر ہیں، ان کی بڑی تصنیفات ہیں۔ آپ ان کی چیزیں سن سکتے ہیں، سننے والے سن سکتے ہیں، پڑھنے والے پڑھ سکتے ہیں۔ وہ پھر اس کی کوئی حد نہیں ہے کہ آدمی کہاں تک جاتا ہے، اس میں اس جگہ تک بھی جا سکتا ہے کہ وہ براہ راست سارے علوم کا مطالعہ کرے، یہاں تک بھی کہ اس کے جاننے والوں سے اس کو سمجھ لے۔ تو اس میں تو آسمان ہی کی وسعتیں موجود ہیں۔ بہت شکریہ سر، بات واضح ہوئی۔ ہم سوالات کی جانب بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلا ہم سوال لیتے ہیں عرفان چودھری سے۔ عرفان صاحب اپنا سوال پوچھ لیجیے۔ عرفان چودھری اپنا سوال پوچھ لیجیے۔ آگے جاتے ہیں، توصیف چودھری آپ اپنا سوال پوچھ لیں۔ توصیف چودھری۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آواز آ رہی ہے۔ آواز نہیں آ رہی ہے مجھے۔ آپ اپنا سوال پوچھ لیں۔ جی السلام علیکم۔ سوال میرا یہ ہے کہ قرآن مجید کے حساب سے میری ایک یہ پرسیپشن ہے کہ قرآن مجید میں سارے بنیادی نظریات بتا دیے گئے ہیں، تو ہم ان بنیادی نظریات کی بنیاد پہ ان کی روشنی میں جو احادیث ہیں
اگر ان کو مانے اور جو ایسے نئے نظریات ہیں جو کہ قرآن مجید میں ان کا ریفرنس نہیں ملتا ان کو نہ مانے، تو یہ نظریہ ٹھیک ہے لائف اسپینڈ کرنے کا اسلام کے لحاظ سے؟ شکریہ۔ عام آدمی اپنے آپ کو اس مصیبت میں مبتلا کیوں کرے؟ قرآن مجید کا سادہ ترجمہ پڑھیے، اور اب بہت اچھے ترجمے موجود ہیں، جس صاحب علم پر آپ کو اعتماد ہے اس کا ترجمہ پڑھیے۔ اگر آپ عربی زبان جانتے ہیں تو پھر براہ راست قرآن مجید کو پڑھ لیجئے۔ سنت بالکل متعین طریقے سے منتقل ہو گئی ہے، وہ ہماری عملی زندگی کا احاطہ کرتی ہے۔ میں نے بھی اس کی ایک فہرست اپنی کتاب میزان کے شروع میں بنا دی ہے، وہی ہمارے لیے زندگی کا لائے عمل ہے، اس پر زندگی بسر کریں، اس میں سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو یہ دین ہے جو عام آدمی کے لیے ہے، روایات تو علماء کے لیے ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ان میں منتقل ہوا ہے۔ جو لوگ دین کے عالم ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ ان کا مطالعہ کریں اور وہاں سے اپنے لیے بصیرت حاصل کریں۔ عام آدمی کا دل چاہے تو پڑھ لے، دل چاہے تو نہ پڑھے۔ وہ یہ فیصلے کرنے کے لیے کیوں بیٹھے؟ یہ اس کی ذمہ داری بھی نہیں ہے اور اس کا دائرہ بھی نہیں۔ بالکل شکریہ سر۔ آگے جاتے ہیں ہم، اگلا سوال توصیف، ایک دفعہ پھر آپ کے پاس آتے ہیں۔ توصیف چودھری، اپنا سوال پوچھ لیجیے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پہلے کچھ آواز آ نہیں رہی تھی، اچھا جی۔ تو میرا سوال یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ جنت کے کتنے درجات ہیں، اور اس کا کوئی کرائیٹیریا بتایا گیا ہے کہ ہائیسٹ اور لویسٹ میں یہ کرائیٹیریا ہے؟ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی، بات واضح ہوئی۔ جنت کے اتنے ہی درجات ہیں جتنے انسانوں کے درجات ہیں۔ تو انسانوں کے درجات آپ شمار کریں تو اس کے نتیجے میں جنت کے درجات کی گنتی بھی پوری ہو جائے گی۔ یعنی انسان اپنے علم اور اپنے عمل کے لحاظ سے جس درجے کے ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی کے لحاظ سے جنت میں بھی ان کے درجے متعین کرے گا۔ تو اس میں جنت کے درجے جاننے سے زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ یہ جاننے کی کوشش کیجیے کہ ہمارے لیے کیا درجات ہیں۔ اپنا مطالعہ کریں، اپنا مشاہدہ کریں، اتنا اطمینان رکھیں۔ اور وہ روایتوں میں حضور نے بھی بتایا ہے اور قرآن کے اشارات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو سب سے نچلا درجہ ہے اس میں بھی جو لوگ جائیں گے تو اس کی وسعتیں بھی آسمان و زمین کی وسعتوں کی طرح ہوں۔ تو اطمینان رکھیں۔ پھر آپ کا ہدف تو پھر بھی اوپر والا درجہ ہونا ہدف تو چاہیے۔ وہی ہونا چاہیے، لیکن وہ ہدف درجے جاننے سے نہیں پتہ چلے گا، وہ اپنے آپ کو دیکھنے سے پتہ چلے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر۔ اپنے اوپر نگاہ رکھنی چاہیے۔ اگلا سوال ہم لیتے ہیں محمد عاطف سے۔ محمد عاطف، اپنا سوال پوچھ لیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ جی غامدی صاحب، میرا سوال طلاق سے متعلق ہے، میری کچھ کنفیوژنس ہیں، تو میں 3 سینیریوز کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ پہلا یہ ہے کہ اگر طلاق دے دی ہے اور 3 ماہ مکمل ہونے سے پہلے رجوع کر لیا، تو اس کیس میں کیا یہ طلاق نمبر 1 شمار ہوگی؟ دوسرا سینیریو یہ ہے کہ 3 ماہ مکمل ہو گئے اور اس کے بعد دوبارہ نکاح کر لیا، تو اس کیس میں کیا طلاق کا شمار دوبارہ 1 سے سٹارٹ ہوگا، یعنی ریسیٹ ہو جائے گا؟ اور تیسرا سینیریو یہ ہے کہ اگر قرآن کی ہدایت کے خلاف اگر کسی نے 3 طلاقیں اکٹھی دے ہی دی ہیں، تو اب کیا وہ 1 طلاق شمار ہوگی یا وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کنسیڈر کر کے 3 طلاقیں نافذ ہو جائیں گی؟ ٹھیک ہے جی، شکریہ۔ جی، پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر عدت کے دوران میں رجوع کر لیا ہے تو ایک حق جو آپ کو دیا گیا تھا وہ آپ نے استعمال کر لیا، اب ایک حق باقی ہے۔ یعنی اگر پھر خدا نخواستہ اس طرح کا معاملہ پیش آئے تو آپ کو حق ہے کہ طلاق دیں اور پھر اس کو واپس لے لیں۔ تو اسی کو قرآن نے بیان کیا کہ طلاق مرتان، 2 ہی مرتبہ ایک رشتہ نکاح میں طلاق دے کے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ اس میں کوئی نیا نکاح کرنے کی ضرورت نہیں، بس رجوع ہو گیا، میاں بیوی ہیں۔ پہلے سوال کے جواب میں قرآن مجید نے جو کچھ فرمایا ہے وہ یہ ہے۔ دوسرے یہ کہ اگر عدت پوری ہو گئی تو بس طلاق ہو گئی، علیحدگی ہو گئی۔ اب اگر انہی میاں بیوی نے دوبارہ نکاح کر لیا تو یہ نیا نکاح ہے، اس میں پھر اسی طرح کا قانون ہوگا۔ جس طرح پہلے نکاح میں 2 طلاق کا حق تھا، اس میں بھی اب 2 طلاق کا حق ہے۔ پہلا معاملہ ختم ہو گیا، اب یہ نیا باب کھل گیا، تو اس میں پہلی طلاقیں نہیں گنی جائیں گی، وہ ختم ہو گیا معاملہ، عورت الگ ہو گئی، اب اس نے دوبارہ نکاح کیا ہے، یہ صورت ہوگی۔ اگر 3 طلاقیں ایک ہی وقت میں دے دی ہیں تو اس وقت چونکہ لوگوں کو علم نہیں ہے، وہ اکثر یہ خلاف ورزی کرتے ہیں، تو ان کا بیان لینا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کے پیش نظر کیا تھا، انہوں نے کیا سمجھ کر یہ بات کی ہے، اس کے لحاظ سے فیصلہ کرنا چاہیے۔ ہمارا جو کچھ پچھلی نصف صدی کا تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ
شاذ کوئی آدمی سمجھ کر یہ حرکت کرتا ہے، زیادہ تر لوگوں کو علم ہی نہیں ہوتا. تو اس لیے میں تو بعض موقعوں پر ان کا بیان لے کے یہ فیصلہ کر دیتا ہوں کہ کوئی طلاق بھی نہیں ہوئی، ایک کیا ہو. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. ہم اگلا سوال لیتے ہیں عدنان امین سے. عدنان اپنا سوال پوچھ لیں. جی السلام علیکم غامدی صاحب. میرا سوال یہ ہے کہ سورہ بنی اسرائیل میں جو کہا گیا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس چیز کے پیچھے نہ پڑو جسے تم جانتے نہیں ہو، یا یہ مطلب ہے کہ اس چیز کو فالو مت کرو جسے تم جانتے نہیں ہو؟ اور سوال پوچھنے کی وجہ یہ ہے کہ ایک خاص مقام پر جا کر یہ دونوں جو مطالب ہیں یہ ایک طرح سے ایک دوسرے کے 180 ڈگری کے زاویے پہ آ جاتے ہیں. اگر میں اپنی بات کلیئر کر سکا ہوں تو جی شکریہ. بالکل واضح. جی شکریہ. ہاں، وہ جس سیاق میں آئی ہے وہ باہمی روابط و تعلقات کا معاملہ ہے، اس میں یہ بیان کیا گیا ہے جس میں اخلاقی تقاضے پیدا ہو جاتے ہیں. باقی تو جس چیز کا ہمیں علم نہیں ہوتا اسی کو سیکھنا چاہتے ہیں دنیا میں. سائنس کا علم حاصل کریں، تاریخ کا علم حاصل کریں، اس میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہر مسلمان کو جتنی کوشش ممکن ہو کرنی چاہیے. رسول اللہ کا بھی ارشاد ہے کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم حاصل کرنا ایک فریضہ ہے. تو یہ علم مراد نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، معاملہ نہیں ہے، کوئی شخص گھر میں کھاتا کیا ہے، اس کے میاں بیوی کے معاملات کیا چل رہے ہیں، یہ چیزیں ان کی ٹو میں لوگ رہتے ہیں. اسی چیز کو سورہ حجرات میں اس طرح بیان کیا کہ ولا تجسسوا، باہمی معاملات میں تجسس نہیں ہونا چاہیے. یعنی ہمیں اس سے کیا دلچسپی ہے؟ کسی کی ڈائری پڑی ہوئی ہے تو آپ کے اندر سے شیطان کل بنانا شروع کر دیتا ہے، دیکھیں تو کیا لکھا ہوا ہے. یہ وہ چیز ہے جس سے روکا گیا ہے. بدگمانیاں نہ کی جائیں، بغیر کسی تصدیق کے لوگوں کی نسبت سے کوئی بات نہ کہی جائے. جس چیز کا آپ کو قطعی علم نہیں ہے اس پر لمبی لمبی تقریریں نہ فرمایا کریں. تو یہ اخلاقی پہلو سے جن چیزوں سے روکنا ہے اس کا بیان ہے. اس کا اس علم سے کوئی تعلق نہیں ہے جو آپ اپنی معلومات بڑھانے کے لیے یا کسی فن کو سیکھنے کے لیے یا کسی ہنر میں مہارت پیدا کرنے کے لیے حاصل کرتے ہیں. اس کا کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو یاد دلا دوں کہ اگر آپ کا نام زوم میں وہ نہیں ہے جو ایس غامدی کی پروفائل میں، تو میں آپ کو ڈھونڈ نہیں سکتا. ایسے کچھ لوگ مجھے نظر آ رہے ہیں، تو اگر آپ اپنا نام تبدیل کر لیں زوم میں تو میں آپ کو ڈھونڈ پاؤں گا اور آپ کا سوال دے دوں گا. اگلا سوال ہم لیتے ہیں شائق سے. شائق اب اپنا سوال پوچھ لیں. شائق اپنا سوال پوچھ لیجیے. السلام علیکم. وعلیکم My السلام. question is regarding hadith. So my question is regarding a hadith in which Prophet ﷺ described castle of prophethood and himself as position of last brick. Some deviant sects do manipulate it by saying that it is talking about the prophetism coming into perfection with the coming of the Prophet ﷺ. Or some do say that it is saying of the law-bearing prophetism. So my question is that how much it is true, and what I mean, those who have to argue in defense of it, what they can answer about it. Can you repeat which hadith you are talking about, because I could not No, hear. سمجھ میں آ گئی. اچھا، بہت شکریہ. تھینک یو. اس کے جواب میں یہ عرض ہے کہ قرآن مجید نے اس مسئلے میں واضح بات کر دی ہے، اور مسلمانوں کے علم نے ہمیشہ اس کو ایک ہی طرح سے سمجھا ہے اور بالکل صحیح سمجھا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی ہے. اس کو قرآن مجید نے جس اسلوب میں بیان کیا ہے اس میں کسی تعویل کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ نبیوں کی مہر ہیں، یعنی گویا نبوت کے سلسلے پر مہر لگا کے اس کو بند کر دیا گیا ہے. حدیث میں جس اینٹ کا ذکر ہے کہ وہی ایک رہ گئی تھی لگانے والی، یا اور اس طرح کے اسالیب ہیں، وہ اس کی وضاحت ہے. اس لیے روایت سے معاملے کو نہیں سمجھا جائے گا بلکہ قرآن کے اس بیان سے سمجھا جائے گا. اور اسی ذیل میں وہ ایک آخری اینٹ تھی اور وہ میں ہوں کے الفاظ آئے ہیں، اور اسی کے ذیل میں یہ فرمایا ہے کہ اب سب معاملات آسمان کے ختم ہو گئے، کسی کو زیادہ سے زیادہ کوئی اچھا خواب آ سکتا ہے. تو القاء، الہام، وحی، ان سب کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں. یہ بات اس طرح سمجھنی چاہیے. اس کی کوئی دوسری تعویل آخر کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. اگلا سوال ہم لیتے ہیں سمرو صاحب سے. محمد علی سمرو صاحب اپنا سوال پوچھ لیں. ہیلو، السلام علیکم. جی آواز آ رہی ہے؟ جی. اچھا غامدی صاحب، میرا سوال یہ تھا کہ سد ذریعہ کے احکامات کے تحت کچھ چیزیں جو ہمیں ممنوع کی جاتی ہیں، اس میں کچھ چیزیں تو وہ ہیں جو اللہ نے اور اس کے رسول نے ہمیں منع کر دی ہیں، جیسے بد نظری اور اس کے آگے کے مراحل.
तो वो तो आपने बताया था कि उनकी कोई खिलाफ वर्जी करता है तो वो सगीरा गुनाह करता है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि कोई दोस्त यार हमें किसी चीज़ से ऐसे मना करता है कि यार ये मत करो क्यों खर्चा है कहीं पड़ जाओगे। मसलन मेरे अगर बड़े भाई ने मुझे कहा कि तुम्हारा फलां दोस्त जो है वो शराब नोशी करता है, तुम उससे मत मिला करो, उसकी मतलब उससे ज़्यादा यारी मत लगाओ, कहीं मतलब खर्चा है कि तुम भी इन चीज़ों में ना पड़ जाओ। अब मुझे इस खर्चे का मालूम भी था, लेकिन उसके बावजूद भी मैं उससे मैंने दोस्ती रखी और अपने आप को उस गुनाह से भी बचाए रखा। मैं वहाँ नहीं पड़ा और अपने आप को बचाया। तो क्या इधर भी ये चीज़ जो उसने मुझे एडवाइस की थी सदे ज़रिया पे, क्या मैं जब उससे दोस्ती बढ़ाने लगा तब इधर भी सगीरा गुनाह मेरे से होगा, या बस सगीरा गुनाह वो जो अल्लाह और उसके नबी ने हमें बताया? ठीक है जी, हालाँकि शुक्रिया। मतलब यहाँ पे भी मुझे खदशा पता था, लेकिन मैंने अपने आप को बचा लिया। ठीक है, शुक्रिया। अल्लाह और अल्लाह के पैगंबर ने बता दिया तो फिर नाफरमानी हो जाएगी, इसलिए वो तो गुनाह है। लेकिन मैंने बताया, किसी फ़कीह ने बताया, किसी आलिम ने बताया, आपको पूरा हक़ है कि आप उससे इख्तलाफ करें। अगर बात आपकी समझ में आ गई है और आपको ख़ुद भी ये महसूस होता है कि इस रास्ते पर नहीं जाना चाहिए और फिर आप जाते हैं, तो इसको कुरान ने तख्तानून अनफुसकुम कहा है, यानी इंसान अपने नफ्स से ख़यानत करता है। इस सूरत में ये गुनाह की चीज़ होगी, इससे भी बचना चाहिए। लेकिन बड़ी बशारत अल्लाह ताला ने दी है कि अगर अल्लाह ने आपको तौफ़ीक दी और आप आखिर में बच गए, तो अल्लाह ताला बग़ैर तौबा ही के इस तरह के गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। आगे जाते हैं, हम अगला सवाल लेते हैं साकिब खान से। साकिब अपना सवाल पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मेरा सवाल ये है कि गामदी साहब ने एक सवाल के जवाब में फरमाया था कि ये जो फ़उलाइका हुमुल काफ़िरून या हुमुल फ़ासिकून के अल्फाज कुरान में आए हैं, इससे मुराद इंदल्लाह काफिर या इंदल्लाह फासिक है। तो पूछना ये था कि वो कौन सा ऐसा प्रोसेस है कि जिससे गुजरने के बाद हम ये मुतय्यन कर लेते हैं कि यहाँ मुराद इंदल्लाह है और यहाँ मुराद इंदल इंसान है। इसको ज़रा वाज़ेह फरमा दें। ठीक है जी, शुक्रिया। कुरान मजीद में हर जगह इंदल्लाह ही है, इल्ला ये कि अल्लाह ताला किसी जगह बताएं कि तुम्हें भी कोई हक़ दिया गया है। अल्लाह ताला तो जो कुछ फरमा रहे हैं वो उन्हीं के नज़दीक है। ये बता रहे हैं इंसानों को कि फ़लाँ काम करोगे तो ये कुफ़र है, फ़लाँ काम करोगे तो ये शिरक है, फ़लाँ काम करोगे तो ये फ़िस्क है। ये अल्लाह बता रहे हैं, इसलिए ये सब इंदल्लाह ही है। हमारे नज़दीक कब होगा कब नहीं होगा, उसी वक्त होगा जबकि हमें उसका इल्म हो जाए। तो हमारा इल्म इस लिहाज से तो कुरान को पढ़ते ही अपने आखिरी मुकाम पर पहुंच गया कि शिरक क्या है, कुफ्र क्या है, ये तो तदब्बर के साथ हम समझ सकते हैं। लेकिन अब फ़र्द के बारे में हुक्म लगाना है कि वो क्या है, उसमें तो फिर कज़ा के मराहिल होते हैं। उसका ताल्लुक़ ना इंदल्लाह से है, ना मेरे यहाँ से है, ना आपके यहाँ से है। उसमें कज़ा के मराहिल हैं, यानी कोई हुक्म फ़र्द पर लगाने के लिए अदालती कार्रवाई होगी। अदालती कार्रवाई जिन चीज़ों में हम कर सकते हैं वो मुतय्यन है, जिनमें नहीं कर सकते उनमें अल्लाह ही की अदालत में होगी, वो हम नहीं कर सकते। तो कुफ़र शिरक की कार्रवाई अल्लाह की अदालत में होगी और वहाँ फ़ैसला सादिर हो जाएगा। दुनिया में जो जराइम होते हैं, जैसे चोरी कर ली, जैसे डाका डाल दिया, उनकी कज़ा का मामला अदालत में हो जाता है। मेरे आपके लिए तो ना वहाँ फ़ैसला करने की गुंजाइश है, ना यहाँ फ़ैसला करने की गुंजाइश है। सब कुछ अल्लाह ही के नज़दीक होता है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। आगे चलते हैं। अगला सवाल हम लेते हैं माज इरफान अमजद से। माज अपना सवाल पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। गामदी साहब, मेरा सवाल ये है कि अगर ये जो किसी चीज़ के ममनू होने में या हराम होने में कोई फ़र्क है, और दूसरी बात इसी से रिलेटेड है कि झूठ बोलना क्या हराम है? अगर हराम है तो सूरह अराफ की आयत 33 के मुताबिक 5 में से कौन सी चीज़ का इतलाक इस पे होता है? मिसाल के तौर पर एक कॉमेडियन है, वो किसी को हंसाने के लिए झूठ बोलता है, लेकिन वो किसी की हक तलफी नहीं कर रहा, कोई शिर्क भी नहीं है, कोई इमोरलिटी भी नहीं है उसके अंदर, तो वो अबू दाऊद की इस हदीस के लिहाज से किस तरह गलत है जिसमें उससे वसल्लम ने फरमाया कि तबाही है उसके ऊपर कि जब वो बोलता है तो झूठ बोलता है ताकि लोगों को उससे हंसाए। इसकी थोड़ी सी वजाहत कर लें। अच्छा जी, शुक्रिया। जी, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि हराम है, ममनू है, अल्लाह ने रोका है। इसी तरह से और बाज़ ताबीरें भी अरबी ज़ुबान में हैं, उर्दू में भी हैं, ये सब इख्तियार की जा सकती हैं। और जब ये ताबीरें इख्तियार की जाती हैं तो सियाक सबाक बताता है कि किस दर्जे में बात है। यानी आखिरी दर्जे में रोका जा रहा है तो फिर हम हराम का लफ्ज़ बोलते हैं। अगर उससे नीचे की कोई सूरत हाल है तो फिर कराहत की ताबीर इख्तियार की जाती है कि अल्लाह ने अपनी नापसंदीदगी का इज़हार कर दिया है। तो इसी वजह से दो ही बड़ी कैटेगरीज़ हैं। उस जानिब क्या है, फ़र्ज़ और मंदूब।
फ़र्ज़ और मुस्तहब या फ़र्ज़ और नफल एक ही मानी में है ये अल्फाज, और इधर क्या है, हराम और मकरूह। तो बड़ी चीज़ें तो यही हैं। बाकी ये कि हमारे फ़ुक़हा ने उनके भी फिर कुछ दर्जे तय करने की कोशिश की है, मेरे ख़्याल में उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। चीज़ें या आखिरी दर्जे में ममनू होती हैं, उन्हें आप हराम कह लें, ममनू कह लें, जो लफ्ज़ चाहे इख्तियार कर लें, या वो नापसंदीदा होती हैं। नापसंदीदगी के दर्जात तो हर शख्स जानता है। बाज़ चीज़ों के बारे में हम समझते हैं सख्त नापसंदीदा है, और बाज़ के बारे में इतना ही काफ़ी होता है कि नापसंदीदा है। ज़रा इब्तदाई से दर्जे में नापसंदीदगी का इज़हार कर दिया जाता है। झूठ का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो वो हुर्मत के दर्जे में उस वक्त आता है जबकि आप किसी की हक तलफ़ी के लिए झूठ बोलते हैं या किसी की जान माल आबरू के ख़िलाफ़ ज़्यादती के लिए झूठ बोलते हैं। इससे नीचे जब झूठ से रोका जाता है तो ये सद्दन लिज़रिया है। यानी अगर एक आदमी लोगों को हंसाने के लिए झूठ बोलने का आदी हो जाएगा तो इसका अंदेशा है कि किसी दिन किसी संजीदा मामले में भी झूठ बोलेगा। तो इसलिए बचने की सही करनी चाहिए। पूरे दीन ही में ये दो चीज़ें होती हैं, यानी एक वो जगह है जहाँ पे हुर्मत वाक़ हो रही होती है, और एक वो जगह है कि जहाँ से बात शुरू हो जाती है, उसमें सद्द ज़रिया का उसूल है। जैसे नशा आवर चीज़ों के बारे में फ़रमाया कि जिस चीज़ की ज़्यादा मिकदार नशा पैदा करे उसके एक कतरे से भी बचो। तो ये दर हकीकत कतरे से भी बचने की तालीम है जो दी गई है, और इससे कोशिश करनी चाहिए। बाकी रह गई ये बात कि किसी जगह मुखातब को मालूम है ये कि ये हमें हंसाने के लिए बात कर रहे हैं या कोई लतीफ़ा सुना रहे हैं, उस पर इसका इतलाक़ नहीं होता। यानी हंसाने के इरादे से आप बात कर रहे हैं लेकिन दूसरा गलतफ़हमी में पड़ सकता है, तो उसमें इज्तनाब करना चाहिए। तो ये अहादीस को ऐसे ही हम पढ़ लेते हैं, तो क्या ये दुरुस्त है कि उनसे हम अहकामात इस तरीके से अख्ज़ करते रहें? मतलब मैं तो हमेशा तवज्जो दिलाता हूँ कि हदीस उलमा के पढ़ने की चीज़ है, इसको आम आदमी को नहीं पढ़ना चाहिए, और अगर पढ़ना है या सुनना है तो किसी आलिम से पढ़ना और सुनना चाहिए, क्योंकि ये इल्म की दुनिया की चीज़ है। आम आदमी को ना इसका मुकल्लफ़ किया गया है, ना कभी इसकी पहले इशाअत इस ज़ाविये से की जाती थी। सबसे पहले हमारे यहाँ जिस शख्स ने दीन को समझने के उसूल तरतीब दिए हैं, उसूल तो खैर उससे पहले भी सामने थे, लेकिन एक बाकायदा किताब लिखी वो इमाम शाफ़ी हैं। उसमें उन्होंने उन्वान कायम किया है कि हदीस इल्मुल ख़ास्सा है, ये इल्मुल आम्मा नहीं है, आम लोगों का इल्म ही नहीं है ये तो असल में ख़वास का इल्म है। अहले इल्म को इस तरफ रुजू करना चाहिए। ये ऐसे ही है जैसे कि एक दीन का आलिम अपने से पहले के उलमा की चीज़ें पढ़ता है। कोई आदमी अगर मिसाल के तौर पर कुरान की तफसीर करने बैठ गया है और उसको कुछ पता नहीं कि साहिब कशाफ ने क्या लिखा है, राज़ी ने क्या लिखा है, इब्न कसीर ने क्या लिखा है, तो उसको तंबीह की जाएगी कि तुम आज नहीं पैदा हुए हो, इससे पीछे इल्म की एक पूरी रवायत है, उससे तुम्हें वाकिफ़ होना चाहिए। उसमें ज़ाहिर है कि सरे उन्वान रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म है, तो वो कैसे उससे बेनियाज हो सकता है। तो ये उलमा की चीज़ है। आम लोगों को इस तरह अलग अलग जुमले नहीं पढ़ने चाहिए। अगर पढ़ना हो तो फिर किसी साहिब इल्म की हिदायत के मुताबिक पढ़िए। बहुत शुक्रिया सर। हम आगे चलते हैं। अगला सवाल हम लेते हैं राज़ी साहब से। राज़ी अपना सवाल पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम गामजी साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। क्वेश्चन ये था कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है, दूसरे नबियों का क्यों नहीं हो सकता था, मसलन आदम अलैहिस्सलाम या मूसा अलैहिस्सलाम? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। ये ज़रूर हो सकता है, आप जिसका नाम चाहें ले लिया करें, उससे क्या माने हैं। लेकिन रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ही की ये हैसियत है कि अब वही दीन का तनहा माखज़ है, तो ये इस बात का इकरार किया जाता है। यानी अब जो कुछ दीन है वो वही है जो अल्लाह के आखिरी पैगंबर ने दिया है, तो शहादत भी इसी की देंगे, इकरार भी इसी का करेंगे। बाकी पहले पैगंबरों के बारे में आप अपने ईमान का इजहार करें तो वो हमारे ईमान का हिस्सा है, उसमें कोई माने नहीं, रुकावट कोई नहीं है। ये इसलिए कहा जाता है कि जिस वक्त अल्लाह का आखिरी पैगंबर आ गया तो अब हम अल्लाह के आखिरी पैगंबर को अपना रहनुमा मानने का इकरार कर रहे हैं कि अल्लाह की हिदायत अब यहीं से मिलेगी हमें, ये उसका इकरार। मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा रसूलुल्लाह कहने में कोई हर्ज नहीं कोई है। हर्ज की बात नहीं, रोज़ कहें, ठीक, इससे क्या माने। बहुत शुक्रिया। आगे जाते हैं। अगला सवाल हम लेते हैं आमिर मजीद से। आमिर अपना सवाल पूछ लें। आमिर मजीद, आगे बढ़ते हैं। फ़ाकिर, आप अपना सवाल पूछ लीजिए।
السلام علیکم غامدی صاحب. وعلیکم السلام. سر میرا سوال یہ ہے کہ بنو قریظہ کو جو سزا دی گئی تھی خندق کے واقعے کے بعد، تو ہم یہ کیوں دیکھتے ہیں جیسے ان کو جلا وطن کیوں نہیں کیا گیا جیسے باقی یہودی قبیلوں کے ساتھ کیا گیا تھا؟ ان کے لیے ان کو خاص یہ سزا کیوں دی گئی تھی؟ ایک زاویے سے سمجھ آتی ہے کہ جو انہوں نے وہ کنسپریسی کر رہے تھے، لیکن پھر وہ باقی یہودی قبیلوں میں بھی دیکھا جا سکتا ہے. تو یہ فرق کیوں رکھا گیا؟ یہ کیوں؟ اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ. ہر جرم کی سزا جرم کی نوعیت کے لحاظ سے ہوتی ہے. یہی دنیا میں اصول ہے، یہی اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی اصول ہوگا. ہر شخص کے لیے ایک سزا نہیں ہے. جس نے جرم کیا ہے اس کے جرم کی نوعیت بھی دیکھی جائے گی اور مجرم کے حالات بھی دیکھے جائیں گے. ایک ہی جرم ایک جگہ، ایک حالت میں، ایک صورتحال میں اور نوعیت رکھتا ہے، دوسری صورتحال میں اور نوعیت رکھتا ہے. عام حالات میں، امن کے حالات میں کوئی آدمی دشمن کو کوئی خبر پہنچا دیتا ہے، یہ بھی جرم ہے. لیکن اگر جنگ ہو رہی ہو اور پھر خبر پہنچا دے تو کیا پھر وہ یکساں معاملہ ہوگا؟ تو انہوں نے جنگی جرائم کا ارتکاب کیا تھا اور آخری درجے میں کیا تھا. پوری کی پوری مدینہ کی بستی کو خطرے میں ڈال دیا تھا. اتنے بڑے خطرے میں ڈال دیا تھا کہ اس سے زیادہ خطرے کا تصور نہیں کیا جا سکتا. تو جرم جب آخری درجے میں ہو جاتا ہے، مجھے تو اس پر تعجب ہوتا ہے کہ ان میں سے جو 2-4 لوگ تھے وہ بھی کیسے معاف کر دیے. آگے بڑھتے ہیں. اگلا سوال ہم ایک دفعہ پھر ہم آتے ہیں. عامر مجید اب اپنا سوال پوچھ لیں. جی السلام علیکم گاندھی صاحب. وعلیکم جی السلام. ہمارا کوشچن یہ ہے کہ سلیپ پیرالائزس جو ہوتا ہے اس کی دینی کوئی حقائق ہے یا بس ایسے ہی ہم کو آتا ہے کوئی خواب یا جو مسئلہ ہوتا ہے نیند کا؟ ٹھیک ہے، بس یہ بتا دیجیے گا. تھینک یو. نیند کا مسئلہ سلیپ پیرالسس آدمی لیکن نیند کا اس سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا یہ کوئی دینی کوئی حقیقت ہے اس کی، یا یہ کوئی ایسے ہی مطلب نہیں، یہ کوئی تو روحانی کوئی حقیقت ماہرین ہے؟ طب سے معلوم کرنا چاہیے. ہر شخص اس تجربے سے گزرتا ہے، ان سے پوچھنا چاہیے. اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں. اگلا سوال ہم لیتے ہیں محمد ریاض سے. آپ اپنا سوال پوچھ لیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہیلو. جی وعلیکم السلام. جی میرا سوال جی پہلی چیز تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا. ویسے میں نے بہت بار رجسٹر کیا تھا ایونٹ کے لیے، بٹ مجھے آج موقع ملا ہے کہ استاد سے سوال کرنے کا. جی سوال میرا سوال ابو دھابی میں جو ہندو ٹیمپل کی جو تعمیر ہو رہی ہے اس سے متعلق تھا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جزیرہ عرب میں 2 دن جمع نہیں ہو سکتے. تو کیا یہ اس روایت کی خلاف ورزی ہو رہی ہے یا کیا ہے سر؟ اس کا تھوڑا وضاحت کریں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. جزیرہ نما عرب کے بارے میں یہی ہدایت ہے. اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا تھا کہ یہاں کوئی دوسرا دین نہیں ہو سکتا. یکون الدین کلہ للہ. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک بہت بڑا مقصد یہ تھا کہ جزیرہ نما عرب کو بالکل خالی کرا دیا جائے گا. اور حضور نے بھی یہی وصیت کی تھی کہ لا یجتمع فیہ دینان. جزیرہ نما عرب کی حیثیت اب قیامت تک وہی ہے جو اس سے پہلے فلسطین کی تھی. چنانچہ اس کو غیر مسلموں سے پاک رکھا جائے گا. جب آپ نے ان کو بلا لیا اور اتنی بڑی تعداد میں بلا لیا تو یہ تو اب انڈے بچے ہیں، وہ نکلیں گے. ان کو کون روک سکتا ہے؟ اصل میں پہلے ہی غلطی کی گئی ہے. پورے جزیرہ نما عرب کے بارے میں یہی حکم ہے کہ اس کو دوسرے ادیان سے خالی رہنا چاہیے. اس کے بعد اگلا حکم بھی قرآن نے بیان کر دیا کہ سواء العاکف فیہ والباد. وہ کسی عرب قوم کا ملک نہیں ہے. مسلمان باہر ہوں یا اندر، سب کا ملک ہے. سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ حرم کی حفاظت کریں. اس پر کوئی خطرہ ہوگا تو سب مکلف ہے. اس میں ہماری قومی حکومتوں کا نظم ختم ہو جائے گا اگر وہاں کوئی معاملہ ہو جاتا ہے. تو یہ سب باتیں قرآن مجید میں بیان ہو گئی ہیں. جزیرہ نما عرب عام زمین کا کوئی خطہ نہیں ہے. اللہ نے اس کو اپنے لیے خاص کیا ہوا ہے. وہاں اس طرح کی جو چیز بھی ہو رہی ہے وہ خلاف ورزی ہے. اور اس طرح کی خلاف ورزیاں جن پر بائبل میں اللہ تعالیٰ نے جو تبصرہ کیا وہ پڑھ لیں جو فلسطین میں یہود نے کی تھی. اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں. کیونکہ یہاں تو خلاف ورزی قرآن کے بعد ہوئی ہے تو اللہ کا تبصرہ معلوم نہیں ہو سکتا. وہاں خلاف ورزی ہو گئی تھی تو دیکھ لیں پڑھ کے کیا کیا تھا اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. اگلا سوال ہم لیتے ہیں فائز رسول سے. فائز اب اپنا سوال پوچھ لیں.
माफ़ कीजिएगा, नाम फैज़ रसूल है शायद। फैज़ रसूल, अपना सवाल पूछ लीजिएगा। अच्छा, आगे जाते हैं। औसाफ सलीम, आप अपना सवाल पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कामजी साहब, मेरा सवाल ये है कि हम मुसलमान कुरान और हदीस को सरचश्मा हिदायत तस्लीम करते हैं और बिलाशुबा ये सही भी है, लेकिन क्या वजह है कि मुसलमानों की अक्सरियत इससे हिदायत हासिल नहीं कर पा रही? और इसके बरक्स हम लोग ये देखते हैं कि गैर मुस्लिम जो कि खासतौर पर मगरबी ममालिक में होते हैं, वो ना सिर्फ इससे हिदायत हासिल करते हैं बल्कि दायरा इस्लाम में भी हासिल आ जाते हैं। तो इस बारे में आपका क्या नुक्ता नज़र है? जज़ाकल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया। वो कौन से जौक दर जौक आ रहे हैं, वहाँ से भी कोई सईद रूह ही आती है। सईद रूहें हर जगह मौजूद होती हैं। जो मुसलमानों में है वो भी उससे हिदायत हासिल कर रहे हैं, जो गैर मुस्लिमों में है वो भी हिदायत हासिल कर रहे हैं। तो एक ही कायदा है बस, अल्लाह ताला जिसको तौफीक देता है, जो अपने अंदर खुदा की दी हुई हिदायत की कदर करता है, वो गैर मुस्लिम हो मुसलमान हो, वो उस तरफ आ जाता है। जो नहीं है वो मुसलमानों के घर में पैदा होकर भी नहीं हासिल करते। तो अल्लाह की दी हुई हिदायत की कदर अफजाई पर है, किसने की और किसने नहीं की। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। अजमल चीमा साहब, एक दफ़ा फिर आपके पास आते हैं। आप अपना माइक अनम्यूट करके सवाल पूछने की कोशिश कीजिए। चलो जी, फैज़ रसूल, आप अपना सवाल पूछ लीजिए दोबारा से। आगे बढ़ते हैं। यूसुफ मीर साहब, अपना अपना सवाल पूछ लें। यूसुफ मीर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कामजी साहब, मेरा सवाल ये है कि आप जो ये कुत्ता दलाला से मतलब क्या है, और ये जो आप फरमाते हैं कुरान अरबी मुबीन यानी पैगंबर और उनके मुखातिबीन यानी कुरैश की ज़ुबान में नाजिल हुआ है, और कुरान अपने अल्फाज मारूफ मायने में ही इस्तेमाल करता है। तो फिर ये समझ नहीं आता कि अहले लुगत जो थे जिन्होंने कुरानी लुगत तरतीब दिया है, और जैसे आप फरमाते हैं ज़मख़शरी साहब का अक्सर तज़किरा करते हैं आप, तो उसे समझ ये आता है कि सहाबा के लिए भी कुछ अल्फाज गैर मअरूफ थे जैसे, तो ये समझ नहीं आता। और ये जो टेक्सचुअल और थीमेटिक अप्रोच आप कुरान समझने में जो इस्तेमाल जो आपके या नज़्म कुरान, तो क्या इस अप्रोच से हम लफ्ज़ के एक ही हतमी नतीजे पे या मायने पे पहुंच सकते हैं, या इसमें भी एहतिमाल रहता है कि तावीलात का, और आम और ख़ास का कैसे पता चल जाए? शुक्रिया सर। शुक्रिया। किसी भी किताब को जब आप पढ़ते हैं तो उसमें 3 ही मराहिल से गुज़रना ज़रूरी होता है। यानी लफ्ज़ का बिल्कुल सही मफ़हूम मुतय्यन कर लें, जुमले की तारीफ़ उस पर किस तरह असरअंदाज हो रही है उसको समझ लें, और सियाक़ व सबाक़ और कॉन्टेक्स्ट को जान लें। इसके बाद कुछ चीज़ें मज़ीद भी हो सकती हैं, लेकिन वो मददगार ही होती हैं, वरना अगर इन तीनों चीज़ों का लिहाज रखा है तो आप बिल्कुल आखिरी नतीजे तक पहुंच सकते हैं। अब उसमें लिहाज रखने में इंसान कोताही करता है, बाज़ औक़ात इल्म की कमी की वजह से, बाज़ औक़ात तदब्बुर की कमी की वजह से, उससे गलत आरा भी कायम हो जाती हैं। तो दुनिया की हर किताब के मामले में यही उसूल है। ये तरीक़ा आप गालिब और शेक्सपियर को पढ़ने में भी इख्तियार करेंगे, और ये आप कोई साइंस और तारीख़ की किताब पढ़ते हुए भी इख्तियार करेंगे। इसके अलावा कोई और तरीक़ा है नहीं। तो इसमें हमने कोई नई बात नहीं कही। बाकी रह गई ये बात कि कुरान मजीद बिल्कुल वाज़ेह ज़ुबान में है, मारूफ़ ज़ुबान में है। इस पर तो कुरान मजीद ने इतनी ताकीद से बयान किया है कि कोई कसर ही नहीं छोड़ी। ये भी बता दिया है कि इसकी कोई चीज़ तुम्हारे लिए अजनबी नहीं है। हुजूर को ख़िताब करके कहा है कि बिलिसानक ये तुम्हारी ज़ुबान में हमने नाज़िल किया है। तो सवाल ये है कि जब कुरान कह रहा है कि ये रसूलुल्लाह की ज़ुबान में है, तो रसूलुल्लाह की ज़ुबान भी कोई ऐसी ज़ुबान थी कि जिसको सहाबा भी नहीं जानते थे। ऐसी रिवायतें बिल्कुल नाकाबिल इल्तिफ़ात हैं और कुरान के ख़िलाफ़। तो नज़म से कोई फ़र्क वाक़ई होता है? नज़म सियाक़ व सबाक़ है। सियाक़ व सबाक़ का कॉन्टेक्स्ट वही नज़म है, यानी वो जब फैल कर पूरी सूरत तक चला जाता है तो हम उसको नज़म कह देते हैं। जब वो पूरे कुरान की तरतीब तक फैल जाता है उस वक्त भी नज़म ही का लफ्ज़ बोलते हैं, वरना असल में क्या है कॉन्टेक्स्ट सियाक़ व सबाक़। बहुत शुक्रिया सर। आगे जाते हैं, हम अगला सवाल लेते हैं मोहम्मद अब्दुल्ला अबान से। आप अपना सवाल पूछ लें।
السلام علیکم وعلیکم السلام۔ غامدی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ ہمیں مسلمانوں کو یا تمام انسانوں کو دین میں جو سب سے بڑا امتحان ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے غیب پر ایمان لانا ہے، خدا کو یا آخرت کو دیکھے بغیر ان ساری چیزوں کو ایمان لانا ہے۔ اسی طرح تو اس اسپیسیفک امتحان میں ہمیں کیوں ڈالا گیا ہے؟ یعنی قرآن میں بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ بہت ساری اقوام نے یہ مطالبہ کیا کہ ہمیں خدا دکھا دیا جائے، اسی طرح دنیا میں بھی بہت سی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو ان کا جواب یہی دیا جاتا ہے کہ ان چیزوں کے برخلاف کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر اللہ یہاں پہ انٹرفیئر کرے گا یا کچھ اور ہوگا تو غیب کے پردے اٹھ جائیں گے۔ تو یہ اسپیسیفکلی غیب کا امتحان کیوں ڈالا گیا کہ ہمیں دیکھے بغیر ہی ایمان؟ شکریہ۔ اس لیے کہ ہمیں انسان بنایا گیا اور انسان میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ دیکھے بغیر چیزوں تک پہنچ جاتا ہے۔ انسان کو عقل دی اس لیے کہ یہی فرق ہے انسان اور جانور میں، تو اللہ نے جو ہمیں بنایا ہے اسی کے لحاظ سے امتحان میں ڈالا ہے۔ اگر ہماری عقل نہ ہوتی اور ہم جن چیزوں کو دیکھتے ہیں جن کا مشاہدہ کرتے ہیں ان سے ہم نامعلوم تک نہ پہنچ سکتے تو اس امتحان میں نہ ڈالا جاتا ہمیں۔ انسان کو یہ صلاحیت دی گئی ہے کہ وہ محسوس سے نامحسوس اور معلوم سے نامعلوم کا سفر کرتا ہے۔ ہماری سائنس، ہمارا فلسفہ، ہماری تمام علوم اسی پر مبنی ہے۔ ہماری ساری ترقی کی بنیاد یہی ہے کہ ہم نامعلوم تک پہنچ جاتے ہیں، یعنی غیب تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو شہود سے غیب کا سفر کرنے کی صلاحیت ہے انسان کے پاس۔ اللہ تعالیٰ نے کسی ایسی مشقت میں اس کو نہیں ڈالا جس کی صلاحیت نہیں ہے، اسی لیے فرمایا کہ میرا پورا دین تمہاری صلاحیت پر مبنی ہے اور تمہاری فطرت کے تقاضوں پر مبنی ہے، اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، میں انسان پر کوئی ایسا بوجھ نہیں ڈالتا اپنے دین میں جس کو وہ اٹھا نہیں سکتا، کیونکہ عقل دی گئی ہے تو اس لیے عقل کو استعمال کرنے کا امتحان بھی برپا ہوا۔